بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید بھیس بدل کر اپنی رعایا کی خبر گیری کر رہا تھا۔ ایک بار اس نے دریا کے کنارے ایک شخص کو دیکھا جو جال پھینک کر مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ خلیفہ نے اس سے پوچھا کہ کوئی مچھلی پکڑی؟ تو اس نے کہا ابھی تک کوئی نہیں۔ خلیفہ نے پوچھا کوئی امید ہے؟ وہ کہنے لگا شام تک 3 مچھلیاں پکڑ لوں گا۔ خلیفہ نے حیران ہو کر پوچھا 3 ہی کیوں؟ تو وہ شخص کہنے لگا برسوں ہو گئے ایسے ہی زندگی گزار رہا ہوں۔ قدرت میرے لیے روز 3 مچھلیوں کا انتظام کر دیتی ہے۔ جو ہی 3 مچھلیاں پکڑتا ہوں تو جال اٹھائے گھر چلا جاتا ہوں۔ خلیفہ کو اس کی باتوں میں دلچسپی پیدا ہو گئی تو پوچھا 3 مچھلیوں کا کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا ایک گھر میں پکا لیتا ہوں، باقی 2 بیچ کر ضروریات زندگی پوری کرتا ہوں۔ خلیفہ نے کچھ دیر سوچ کر کہا مجھے اپنا حصہ دار بنا لو، ہم اکٹھے یہ کام کرتے ہیں۔ اس شخص نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے جو چاہیے مجھے روز مل جاتا ہے۔ کافی تکرار سے خلیفہ نے اسے راضی کر ہی لیا کہ روزانہ کی 3 مچھلیوں میں سے میرا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو مچھلیاں پکڑو گے اس میں میرا چوتھا اور 3 حصے تمہارے۔ خلیفہ نے نئے جال اور ضروری سامان کے لیے اس شخص کو کچھ سکے دیے اور کہا اگر میں نہ آ سکوں تو مجھے بغداد ملنے آ جانا، میرا نام ہارون الرشید ہے۔ اللہ کی قدرت، خلیفہ کی پارٹنرشپ کے بعد مچھلیاں بڑھنا شروع ہو گئیں۔ مچھلیاں پکڑنے والا اپنی 3 مچھلیاں علیحدہ کر لیتا، بقایا مچھلیاں فروخت کرتا اور خلیفہ کا چوتھائی حصہ الگ کر لیتا۔ اس وقت سونے چاندی کے سکوں کا رواج تھا۔ وہ شخص خلیفہ کی اشرفیاں ایک برتن میں جمع کرتا گیا۔ کافی عرصہ گزر گیا تو وہ فکر مند ہوا کہ کیا انسان ہے کہ میرے ساتھ کاروبار کرنے کے بعد پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ آخر ایک دن اس نے اشرفیوں کا برتن اٹھایا اور بغداد جا پہنچا۔ لوگوں سے ہارون رشید کا پوچھتا ہوا محل تک جا پہنچا۔ سیکورٹی والوں کو ہدایت تھی کہ جو بھی خلیفہ سے ملنا چاہتا ہے تو اسے ملوایا جاتا تھا۔ وہ شخص تو خلیفہ کی شان و شوکت اور عظیم الشان دربار دیکھ کر حیران ہو گیا۔ خلیفہ نے بھی اسے پہچان لیا، محبت سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو اس نے جھجکتے ہوئے بتایا کہ آپ کے حصے کا منافع لے کر آیا ہوں۔ خلیفہ بہت خوش ہوا، اس نے اپنا حصہ بھی اسے انعام دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے تحفے اور تحائف بھی دیے اور کہا جب تمہاری بات سنی تو محسوس ہوا کہ قدرت نے تمہاری قسمت میں روز کی 3 مچھلیاں لکھی ہیں اور تم نہایت پسند بھی تھے۔ قدرت نے مجھے بے شمار دولت سے نوازا ہے۔ میں نے تیرے ساتھ کاروبار میں قسمت کا اشتراک کیا تھا، جو برکت آئی وہ مشترکہ قسمت کا نتیجہ ہے، نتیجہ کلام۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر کسی کے ساتھ نیکی کرتے رہیں تاکہ ہماری شراکت سے کسی کو بہت سا فائدہ ہو۔ ہارون رشید کا خصوصی ڈاکٹر ایک نصرانی طبیب تھا جو بہت ہی عقل مند اور خوبصورت آدمی تھا، اور بادشاہ اس کے کمال سیرت و جمال صورت پر دل سے فریفتہ تھا۔ ایک دن ہارون رشید نے اس سے کہا کہ کاش تم مسلمان ہو جاتے تو میں تم کو اپنے دربار کا سب سے بڑا اعزاز عطا کرتا۔ طبیب نے جواب دیا کہ امیر المومنین، آپ کے قرآن کی ایک آیت مجھے اسلام قبول کرنے سے منع کرتی ہے، ورنہ میں ضرور مسلمان ہو جاتا۔ ہارون رشید نے حیران ہو کر دریافت کیا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ طبیب نے کہا کہ وَكَلِمَاتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے جس کو اللہ نے بی بی مریم کی طرف ڈال دیا اور وہ اللہ کی روح ہیں۔ دیکھیے اس آیت میں روح منہ کا لفظ آیا ہے اور یہ من تبعیض کے لیے ہے، جس کا حاصل یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا جزو اور اس کا ایک ٹکڑا ہیں۔ طبیب کی یہ تقریر سن کر ہارون رشید کو بڑا رنج و صدمہ ہوا اور اس نے اپنے دربار کے تمام علماء کو طلب کیا تاکہ طبیب کے اس شبہ کا ازالہ کریں، مگر درباری علماء اس شبہ کا جواب دینے سے قاصر رہے اور ہارون رشید رنج و قلق سے بے قرار ہو گیا۔ اتنے میں پتہ چلا
کہ مفسر علی بن الحسین مروزی حج سے واپس ہوتے ہوئے بغداد میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ہارون رشید نے فوراً ہی انہیں بھی دربار میں بلایا۔ وہ بھی ناگہاں یہ سوال سن کر چکرا گئے اور فوراً جواب نہ دے سکے، مگر انہوں نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہ خبیث نصرانی آپ کے دربار میں مجھ سے یہ سوال کرے گا، لہٰذا میرا ایمان ہے کہ ضرور اس نے اپنی مقدس کتاب میں اس شبہ کا جواب دیا ہوگا جو اس وقت میرے خیال میں نہیں آ رہا، مگر میں انشاءاللہ تعالیٰ جب تک اس کا جواب قرآن ہی سے نہ دوں گا، خدا کی قسم میرے لیے کچھ بھی کھانا پینا حرام ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک اندھیری کوٹھڑی میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے، یہاں تک کہ سورہ جاثیہ کی آیت سَخَرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ زبان پر آئی تو ماری خوشی کے اچھل پڑے اور فوراً دروازہ کھول کر باہر نکلے اور دربار میں جا کر ہارون رشید کے سامنے نصرانی طبیب کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور فرمایا کہ دیکھ لے یہاں بھی روح منہ کی طرح جمیعاً منہ آیا ہے، تو اگر اس من کو تبعیض کے لیے مانا جائے تو یہ لازم آئے گا کہ زمین و آسمان بھی خدا کے جز قرار پائیں، لہذا تم خوب سمجھ لو کہ روح منہ میں من تبعیض کے لیے نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز خدا کے جزو نہیں ہیں، بلکہ وہ زمین و آسمان کی طرح خدا کی مخلوق ہیں۔ علی بن الحسین کی یہ نورانی تقریر سن کر نصرانی طبیب کا سینہ کھل گیا اور اس کا شبہ بالکل رفع ہو گیا، اور وہ اسی مجلس میں کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ ہارون رشید کو اس قدر خوشی ہوئی کہ اس نے علی بن الحسین مروزی کو بڑے گراں قدر انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا۔ خلیفہ ہارون کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بہلول ایک بے ضرر اور مفید انسان ہے، اس کی شگفتہ باتوں کی حکمت تفنن طبع کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ وہ بغداد شہر کا ایک پسندیدہ اور ہر دل عزیز کردار تھا۔ جب بھی خلیفہ ہارون اس کے ساتھ سختی کرنا چاہتا، اس کی شوخی میں چھپی ہوئی دانشمندی اسے صاف بچا لے جاتی۔ بہلول کی تمام زندگی اسی آنکھ مچولی میں گزری۔ ہارون رشید کوشش کرتا رہا کہ اسے کسی طرح پھانس لے یا اس کا قصہ ہی تمام کر دے، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ بہلول اپنی دیوانگی کا لبادہ اوڑھے اس کے اور اس کے وزیروں کے سامنے کھڑا انہیں آئینہ دکھاتا رہا۔ وہ اپنے پاگل پن کی دوڑ میں نہ صرف اپنی جان بچاتا رہا بلکہ انہیں علم و حکمت کی تعلیم بھی دیتا رہا اور اپنے جنون کا سہارا لے کر عوام کی مشکلیں حل کرتا رہا۔ ایک مرتبہ خراسان کا ایک مشہور فقیہ بغداد آیا۔ ہارون کو بھی اس سے ملاقات کا اشتیاق ہوا۔ اس نے اسے دربار میں بلایا، گرم جوشی سے اس کا خیر مقدم کیا اور بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ فقیہ اس عزت افزائی پر پھولے نہیں سما رہا تھا اور ہارون پر اپنے علم کی دھاک بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک بہلول کہیں سے پھرتا پھراتا دربار میں آ نکلا۔ اس نے سلام کیا۔ ہارون نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ فقیہ نے اس کا معمولی لباس، بوسیدہ گدڑی اور دھول میں اٹی ہوئی جوتیاں دیکھیں اور قدرے حیرت سے بولا، آپ بہت مہربان اور فراخ دل ہیں کہ معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں۔ بہلول اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنا عصا کھٹکھٹاتا اس کے قریب پہنچا اور بولا، گستاخی معاف، آپ اپنے ناقص علم پر کیوں اس قدر مغرور ہیں؟ آپ میری ظاہری حالت کا خیال نہ کیجیے اور میرے ساتھ علمی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ فقیہ نے ایک نگاہ غلط انداز میں اس پر ڈالی۔ میں نے سنا ہے کہ تو پاگل ہے اور میں پاگلوں سے مباحثہ نہیں کیا کرتا۔ میں نے کب کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں؟ میں تو اپنے پاگل پن کا خود اقرار کرتا ہوں، مگر آپ ہیں کہ آپ کو اپنی کم علمی کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ بہلول نے مزے سے کہا۔ ہارون نے قہر آلود نگاہوں سے بہلول کی طرف دیکھا۔ بہلول، خاموش رہو، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ خراسان کے نامور فقیہ ہیں، اس لیے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے علمی مباحثہ کرے۔ بہلول نے اطمینان سے کہا۔ ہارون بھی علمی مباحثوں اور مناظروں کا شائق تھا۔
وہ اس فقیہ سے بولا کیا مذائقہ ہے، تمہیں بہلول کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ تو پھر میری ایک شرط ہوگی۔ فقیہ بولا اجازت ہے، تم جیسی چاہو شرائط طے کر لو۔ ہارون نے اجازت دی۔ فقیہ بولا میری شرط یہ ہے کہ میں بہلول سے ایک معمہ پوچھوں گا، اگر اس نے درست جواب دے دیا تو اسے 1000 اشرفیاں دوں گا، اور اگر یہ ناکام رہا تو مجھے 1000 اشرفیاں دینے کا پابند ہوگا۔ بہلول مسکرایا، ہم فقیروں کے پاس مال دنیا کہاں؟ ہاں، میں خود کو آپ کے سپرد کر سکتا ہوں کہ آپ ایک غلام کی طرح مجھ سے کام لیں اور اپنی 1000 اشرفیاں پوری کر لیں، اور اگر میں 1000 اشرفیاں جیت گیا تو وہ تو ناداروں اور محتاجوں کا حصہ ہے کہ امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی دولت ضرورت سے زیادہ ہے وہاں یقیناً کسی حقدار کا حق ضائع ہو رہا ہے۔ مجھے منظور ہے، اور کیا تم تیار ہو کہ میرا معمہ حل کرو؟ فقیہ نے کہا۔ بصر و چشم بہلول نے جواب دیا، علی جا آپ کی بھی اجازت ہے؟ فقیہ نے ہارون سے پوچھا۔ اجازت ہے، ہارون نے شاہکانہ تمکنت سے کہا۔ فقیہ نے اپنا معمہ پیش کیا۔ ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اس گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص اندر داخل ہوا جس کے آ جانے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے۔ نماز پڑھنے والے کی نماز باطل ہو گئی اور روزہ دار کا روزہ ہی باطل ہو گیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ دربار میں سناٹا چھا گیا، لوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بہلول نے برجستہ کہا، گھر میں داخل ہونے والا شخص اس عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا، جس کے بارے میں یہ خبر ملی تھی کہ دوران سفر انتقال کر گیا ہے، اور اس عورت نے حاکم شرع کی اجازت سے اسی مرد سے عقد کر لیا تھا جو اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے 2 اشخاص کو اجرت دی تھی کہ وہ مرحوم شوہر کی قضا نمازیں ادا کریں اور روزے رکھیں۔ اسی اثنا میں پہلا شوہر سفر سے واپس آ گیا کیونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی، چنانچہ اس کے آتے ہی دوسرا شوہر اس عورت پر حرام ہو گیا۔ ان دونوں اشخاص کی نماز اور روزہ باطل ہو گئے جو شوہر کو مردہ سمجھ کر اس کے لیے پڑھی اور رکھے جا رہے تھے۔ مرحبا مرحبا، بہت خوب بہلول، بعض اوقات تو تمہاری دیوانگی فرزانوں کو بھی مات دے دیتی ہے۔ ہارون نے ستائش کی، باقی وزیر اور امیر بھی داد تحسین دینے لگے۔ شور کچھ کم ہوا تو بہلول کہنے لگا کہ عالی جاہ کی اجازت ہے کہ میں بھی حضرت فقیہ سے ایک سوال کروں۔ اجازت ہے، ہارون نے کہا۔ کیا آپ تیار ہیں؟ بہلول نے پوچھا۔ ضرور پوچھو، فقیہ نے نخوت سے کہا۔ فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک مٹکا شیرہ اور ایک مٹکا سرکہ موجود ہے، اور ہم اس سے سکنجین تیار کرنے کے لیے ایک پیالہ سرکہ اور ایک پیالہ شیرہ مٹکوں میں سے نکالتے ہیں اور دونوں کو کسی برتن میں ملا دیتے ہیں۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو ایک چوہا مرا پڑا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ مرا ہوا چوہا سرکے کے مٹکے میں تھا یا شیرے کے مٹکے میں؟ ہارون رشید محظوظ ہوا، اہل دربار بھی مسکرائے۔ سب کی نگاہیں فقیہ پر لگی ہوئی تھیں کہ وہ اس معمے کو کس طرح حل کرتا ہے۔ وہ گہری سوچ میں مستغرق ہو گیا اور بہت دیر تک ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ ہارون اتنا انتظار نہ کر سکا اور بولا، بہلول نے تمہارا معمہ حل کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا، تمہیں بھی اس کے سوال کا جواب اسی طرح دینا چاہیے۔ فقیہ نادم سا ہو گیا، اس کی نگاہیں جھک گئیں، اسے اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا ہی پڑا۔ عالی جاہ، میں یہ معمہ حل نہیں کر سکتا۔ اس کی پیشانی عرق آلود تھی۔ ہارون نے بہلول کی طرف دیکھا۔ بہلول، بہتر یہی ہے کہ تم خود ہی اس معمہ کو حل کر دو۔ بہلول مسکرایا، کیا حضرت فقیہ اب بھی اپنی ناسمجھی کے قائل ہوتے ہیں یا نہیں؟ فقیہ بولا، بہلول، تم نے مجھے احساس دلا دیا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں، کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اسے کمتر خیال نہیں کرنا چاہیے۔ تو سنیے جناب، ہمیں چاہیے کہ اس چوہے کو سکنجین سے نکال کر اچھی طرح دھو لیں، پھر اس کا پیٹ چاک کریں۔ اگر اس کے پیٹ میں سرکہ ہوا تو سمجھیں کہ وہ سرکے کے مٹکے میں تھا، اگر شیرہ ہوا تو پھر اس نے شیرے میں ڈبکی لگا کر جان دی ہے۔
لہذا جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں ہوا اس شے کے مٹکے کو ضائع کر دینا چاہیے۔ اہل دربار اش اش کر اٹھے۔ ہارون بہت محظوظ ہوا۔ اس نے بہلول کو آفرین کہی۔ فقیہ نے سر جھکایا اور 1000 اشرفیاں اس کے سامنے ڈھیر کر دیں۔ بہلول نے تمام اشرفیاں سمیٹ کر اپنی جھولی میں ڈالیں اور محل سے باہر نکلتے ہی انہیں ضرورت مندوں میں بانٹنے لگا۔ جب وہ اپنے بسیرے پر پہنچا تو اس کی جھولی خالی تھی۔ چند دن نہیں گزرے تھے کہ ہارون نے بہلول کو طلب کیا۔ وہ اس کے محل میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ شراب کے نشے میں مخمور دجلہ کے کنارے اپنے شاندار محل کے جھروکے میں بیٹھا شور مچاتی لہروں کا تماشا دیکھنے میں محو ہے۔ بہلول کو دیکھتے ہی وہ نشے کی ترنگ میں بولا، بہلول، اس روز تو نے اس بیچارے فقیہ کا ناطقہ بند کر دیا تھا۔ اتفاقاً تیرا داؤ لگ گیا تھا اور وہ احمق بھی نرا گاؤدی نکلا، مگر آج میں تجھے عاجز کر کے رہوں گا اور اس جھروکے میں سے تجھے دجلہ میں پھینکوا دوں گا اور تو اسی طرح دجلہ کی موجوں میں غوطے کھائے گا جس طرح تیرے معمہ میں چوہا شیرہ اور سرکے کے مٹکے میں ڈبکیاں لگاتا رہا تھا۔ اور اگر میں نے معمہ بوجھ لیا تو بہلول نے کہا، تو پھر 1000 اشرفیاں انعام میں ملیں گی۔ اس نے بڑی شان سے کہا، جناب عالی، مجھے اشرفیوں کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، ہاں میری ایک اور شرط ہے، اگر وہ منظور ہے تو کوئی بات بھی ہے۔ بہلول بولا، بیان کرو۔ ہارون نے حکم دیا، اگر میں نے معمہ کا صحیح جواب دیا تو اس کے بدلے میں 100 قیدیوں کو رہا کرنا ہوگا، مگر وہ جن کے نام میں بتاؤں گا۔ بہلول نے اپنی شرط پیش کی۔ ہارون رشید ہنسا، یہ بات تو بات کی ہے مگر مجھے منظور ہے، پہلے تم معمہ تو بوجھ لو۔ دیکھو، تمہیں غوطے دلانے کے لیے دجلہ کی موجیں کتنی بے قرار ہیں۔ موجوں کی بے قراری کی زبان تو وہ سمجھ سکتے ہیں جو دریاؤں کا رخ موڑ دینے کی طاقت رکھتے ہیں، آپ اپنا معمہ پوچھیں۔ بہلول نے کڑے لہجے میں کہا۔ ہارون، گویا ہوا تو سنو، اگر کسی شخص کے پاس ایک بکری، ایک بھیڑیا اور گھاس کا گٹھا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دریا پار کرے تو اسے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ نہ بکری گھاس کو کھائے اور نہ بھیڑیا بکری کو؟ بہلول نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا اور برجستہ کہا، اس شخص کو چاہیے کہ بھیڑیے اور گھاس کو کنارے پر چھوڑے اور بکری کو دریا کے پار لے جائے، پھر وہ واپس آ کر گھاس لے جائے اور گھاس کو تو اس کنارے پر چھوڑ دے لیکن بکری کو واپس لے آئے۔ اب بکری کو تو اس کنارے پر چھوڑ دے لیکن بھیڑیے کو پار لے جائے، واپس آ کر وہ بکری کو لے جا سکتا ہے۔ اس طرح نہ بکری گھاس کھائے گی نہ بھیڑیا بکری کو کھا سکے گا۔ ہارون رشید حیران ہوا، بہت خوب بہلول، آج تو ستارے تمہارے حق میں ہیں۔ ستارے ناحق کچھ بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ تو حق کو پہچانتے ہیں۔ اب عالی جا بھی میرے حق کو پہچانیں اور اپنا وعدہ پورا کریں۔ بہلول نے جرأت سے کہا، درست، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے۔ تم منشی کو ان قیدیوں کے نام لکھوا دو، وہ داروغہ زندان کو دے دے گا تاکہ ان قیدیوں کو رہا کر دے۔ ہارون رشید نے فراخ دلی سے کہا۔ بہلول نے ان اشخاص کے نام لکھوا دیے اور چلا آیا۔ ہارون کا نشہ اترا تو اس کے مقرب نے اسے وہ فہرست دکھائی جو بہلول نے لکھوائی تھی اور بولا، حضور نے بہلول کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فیاضی کا برتاؤ کیا ہے، اگر آپ اس فہرست کو ایک مرتبہ ملاحظہ فرما لیں تو بہت مناسب ہوگا۔ ہارون نے فہرست دیکھی تو ہوش میں آ گیا۔ او بہلول، تو کیسا غضب کا شریر اور فسادی ہے، یہ سب تو ان لوگوں کے نام ہیں جنہیں بغاوت کے جرم میں قید کیا گیا ہے۔ یہ لوگ موسیٰ بن جعفر کے دوست دار ہیں اور خلافت ہاشمیوں کا حق سمجھتے ہیں۔ عالی جاں، میں بھی اس فہرست کو دیکھ کر کھٹک گیا تھا، اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ حضور اس پر ایک نگاہ ڈال لیں۔ یہ سب کے سب تو باغی ہیں۔ مقرب نے کہا، مگر ہم وعدہ کر چکے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ دیوانہ ہمیں بدنام کرے۔ ہارون رشید نے فکر مندی سے کہا، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حضور 10 آدمیوں کے رہائی کا حکم صادر فرمائیں جن کا جرم ذرا کم سنگین ہے، صفر ہم ساتھ خود بڑھائیں گے۔ مقرب نے ہوشیاری سے کہا۔ ہارون مسکرایا، اس دیوانے کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ عباسیوں کے 5ویں خلیفہ ہارون الرشید نے ایک دن بغداد کے علماء کو اپنے دربار میں مدعو کیا اور ان سے ایک عجیب خواہش کر ڈالی۔ خلیفہ بولے، مجھے زیارت رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد شوق ہے۔ مجھے آج کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ میرے خواب میں نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، سب علماء سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ خلیفہ کو کون سا ایسا عمل بتایا جائے کہ ان کے خواب میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں۔ کسی عالم کی یہ ہمت نہ تھی کہ وہ خلیفہ وقت کو یہ کہہ دے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے۔ خیر ہمت کر کے ایک بڑا عالم یوں بولا، عالی جاں ہمیں ایک دن کی مہلت دی جائے تاکہ ہم اپنی دینی کتابوں میں کوئی ایسا نسخہ ڈھونڈ سکیں کہ جناب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ خلیفہ نے انہیں ایک دن کا وقت دے دیا اور ساتھ ہی یہ حکم نامہ بھی جاری کر دیا کہ اگر یہ علماء نسخہ تلاش کرنے میں ناکام رہیں تو ان سب کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اگلے دن پھر شاہی دربار سجایا گیا، تمام علماء حاضر ہوئے۔ خلیفہ کے پوچھنے پر ایک عالم نے ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کی، عالی جاں اس شہر میں صرف ایک ہی شخص ہے جو ایسے معاملات کو حل کر سکتا ہے، اور وہ ہے بھی آپ کا دور کا رشتہ دار۔ خلیفہ ہارون کہنے لگا، کہیں تم بہلول دیوانے کی بات تو نہیں کر رہے؟ جی حضور والا، ایک وہی ہے جو ہر طرح کی گتھی کو سلجھا دیتا ہے، کیونکہ آپ کے سوال کا جواب ہمیں کسی بھی کتاب سے نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، بہلول دیوانے کو حاضر کیا جائے، لیکن یاد رکھنا کہ اگر اس نے بھی اس سوال کا جواب نہ دیا تو تم سب کو اس ملک سے نکال دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت وہب بن عمرو ایک نہایت اعلیٰ درجے کے بزرگ تھے جن کو درویش صفتی اور فلسفی ہونے کی وجہ سے بہلول دانا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ان کا کوئی خاص ٹھکانہ نہ تھا، وہ اکثر ننگے پاؤں ہی رہتے تھے اور جہاں تھک جاتے وہیں پر رات بسر کر لیتے تھے۔ آپ حضرت امام جعفر صادق کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ خیر جب حضرت بہلول دانا کو شاہی حکم ملا کہ آپ کو فوراً دربار شاہی میں حاضر ہونے کا حکم ہوا ہے، حضرت بہلول دانا خلیفہ کے دربار میں نہ جاتے تھے، اس لیے آپ نے سپاہیوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ لیکن پھر ایک عالم نے جو کہ سپاہیوں کے ساتھ ان کی منت سماجت کی کہ اگر آپ آج دربار میں نہ گئے تو اس سارے شہر کے علماء کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ آپ محل کی طرف چل پڑے۔ جب آپ دربار میں پہنچے تو آپ کو بتایا گیا کہ خلیفہ کو ایک ایسا نسخہ چاہیے کہ جس کے بعد اسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ آپ نے خلیفہ کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھا اور فرمانے لگے، بے شک میں خلیفہ صاحب کو زیارت کا نسخہ کیمیا سمجھا دوں گا، لیکن اس کے لیے 2 دن کا وقت درکار ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے عالی جاں آپ کو ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا میں کہوں گا۔ خلیفہ چونکہ چاہتا تھا کہ سب علماء کا بہلول پر جو بھرم ہے وہ ٹوٹ جائے، اور اگر بہلول سچا ہوا تو مجھے بیچ میں 2 دن بعد نسخہ مل جائے گا، اس لیے اس نے حضرت بہلول دانا کی شرط مان لی کہ جیسے وہ کہیں گے خلیفہ 2 دن پس وہی کریں گے۔ حضرت بہلول دانا خلیفہ ہارون الرشید سے فرمانے لگے کہ کل رات کا کھانا آپ نے میری طرف کھانا ہے، میری طرف سے آپ کی دعوت ہے، اور کرنا یہ ہے کہ ابھی سے لے کر کل رات تک آپ نے پانی تک نہیں پینا۔ خلیفہ نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ خلیفہ صاحب ساری رات پیاسے رہے اور اگلی شام بہلول کی جھونپڑی پر پہنچ گئے۔ خلیفہ کو بہت پیاس لگی تھی اور سوچ رہے تھے کہ ان کی تواضع کسی اچھے مشروب سے کی جائے گی، لیکن حضرت بہلول دانا نے مختلف پکوان ان کے سامنے پیش کیے اور کہا کہ یہ کھائیں اور واپس چلے جائیں۔ چنانچہ پیاس کی وجہ سے خلیفہ صاحب زیادہ نہ کھا سکے اور واپس محل میں چلے گئے۔ حضرت بہلول دانا نے خلیفہ سے کہا کہ آج رات بھی آپ نے پانی نہیں پینا، بس آپ آرام سے آج رات سو جائیں اور کل فجر کے بعد آپ کو جامع مسجد میں ہی نسخہ بتاؤں گا اور اس کے بعد ہی آپ پانی پی سکیں گے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے بڑی مشکل سے رات گزاری اور صبح سارا دربار اور علماء مسجد میں جمع تھے کہ بہلول دانا آج وہ نسخہ بتانے والے ہیں۔
کہ جس سے بادشاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکیں گے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت بہلول دانا خلیفہ سے مخاطب ہوئے۔ عالی جاں، آپ کی رات کیسی گزری اور آپ نے رات میں کیسے خواب دیکھے؟ خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگے، بہلول، ساری رات خواب میں پانی ہی آتا رہا ہے۔ کبھی پانی پی رہا ہوتا تھا تو کبھی دلکش پانی کے نظارے سامنے آتے تھے، اور ابھی بھی بس پانی پینے کی ہی چاہت ہے۔ حضرت بہلول دانا نے خود خلیفہ کو پانی پیش کیا اور خلیفہ نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ اس کے بعد حضرت بہلول دانا فرمانے لگے، جس چیز کی طلب ہمارے اندر شدت اختیار کر جائے کہ ہر وقت ذہن اور سوچ میں بھی وہی چیز ہو، تو پھر وہی کچھ خواب میں بھی نظر آتا ہے۔ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی طلب میں شدت پیدا کریں۔ خلیفہ صاحب اپنی سوچ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے بھر دیں، دیدار کا انتظار کریں اور اہتمام کریں، تو خود بخود ہی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر نور زیارت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔